ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ اور کچھ طوائفیں جو ہیں آنے والے دنوں میں ہماری سکرینز پر موضوع بحث رہیں گی. میں نے کہا کیا احمقانہ بات کر رہا ہے, تیرا دماغ تو حاضر ہے. پھر اس نے مجھے ایک پروموشن دکھائی جس میں عائشہ عمر صاحبہ نیم برہنہ حالت میں, پنجابی میں کہتے ہیں, بہرحال چھوڑیں, نیم برہنہ حالت میں ایک پروموشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ لازوال عشق عیاں ہونے جا رہے ہیں. لازوال عشق میں جو لمحات کیمروں کے نیچے غیر شادی شدہ جوڑے, نامحرم عورتیں اور مرد آپس میں جو لمحات گزاریں گے وہ بھی کیمرے کی آنکھ کے سامنے ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اب ان کو آپ کے حضور پیش کیا جائے گا. آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو کہ غیر شادی شدہ ہیں, وہ اپنے دن رات ایک عظیم الشان خوبصورت ولا میں کیسے گزارتے ہیں, کیسے وہ اپنے چنچل لمحات کو انجوائے کرتے ہیں. در حقیقت انجوائے نہیں کرتے ہیں, آپ کے من کو لبھانے کے لیے اپنے وہ لمحات گزارتے ہیں. دیٹ واز دا ویری مومنٹ جب میں نے یہ پروموشن دیکھی. اس کے کچھ فکریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کنٹیسٹنٹ اس میں سارے, میں پھر واپس جاؤں گا جس بندے نے مجھے بات بتائی اس کی طرف بھی. لازوال عشق عائشہ عمر اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں. ایک بولڈ, بدبختی سے بھرا, بے شرمی سے اٹا, لعنت اور ملامت سمیٹے, میں پہلے اس کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, لعنت اور ملامت سمیٹے, اپنے چہرے پر کالک لیے اس معاشرے پر بہتان باندھتے, اس معاشرے کی روایات کو توڑتے مروڑتے آپ کے سامنے کچھ دنوں میں آ جائے گا جی, جس کو میں ایک بڑا بھنڈ سمجھتا ہوں. ابھی لوگ نہیں مانیں گے, ود ان کپل آف ڈیز چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس میں تمام کنٹیسٹنٹس پاکستانی ہیں. یہ اپنے معاشرے, اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے پیاروں میں واپس بھی جا رہے ہوں گے, اور اپنی اس جو کالک اپنے چہرے پر ملی ہے اس کو شاید ایک عظیم الشان کارنامہ بھی سمجھ رہے ہوں گے. اس کے کچھ الفاظ ہیں جی. ڈیجیٹل میڈیا پر تو اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے لو آئیلینڈ سیٹ کے ساتھ. اب لو آئیلینڈ جو ہے وہ ایک فحاشی پر مبنی گند, غلاظت, لعنت, ملامت کا ایک ورژن ہے. تو اس کو ڈیجیٹل میڈیا پر لوگ پاکستانی ورژن اب اس کو لازوال عشق کو کہہ رہے ہیں. بہرحال اس کو تو ٹائم ہی ڈیسائیڈ کرے گا. سچے عشق کی تلاش کرتے سب لوگ اپنا سارا وقت اس شاندار گھر میں گزاریں گے, وہ بھی کیمروں کے نیچے. عائشہ عمر صاحبہ تھوڑا قصور نہیں ہے گا, یہ ہیسٹینس ہے, یہ رال ٹپکتی کے نتیجے ہیں جو پیسہ اور پیسہ, شہرت اور شہرت, حل میں مزید کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچے ہیں. بہرحال یو آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ دس ریالٹی شو, اور اس کو سچا عشق کہہ رہے ہیں. پہلی تو بات یہ سچا عشق نہیں ہے, یہ سچی بے غیرتی, سچی بے شرمی, سچی لعنت, سچی ملامت, سچی بدکاری, سچا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس دین سے, جس معاشرے سے میں تعلق رکھتا ہوں, یہاں پر نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا, اس کو تعبیر کیا گیا کہ سر میں کیل ٹھکوا لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی نامحرم خاتون کو ہاتھ لگائیں. لیکن ابھی آپ کے اس شو میں بڑے جھنڈے گاڑے جائیں گے, بے تحاشا اذیت اس معاشرے کو دی جائے گی. سو چلیں, بہرحال اور کچھ نہیں تو اب کچھ عرصہ آپ لائم لائٹ میں رہیں گی, اور اس سے آپ کے پروڈیوسرز, آپ کے انویسٹرز جو ہیں وہ مفاد بھی کمائیں گے. اب آتا ہوں جی اس شخص پر جس نے پہلے مجھے یہ بات کہی تھی کہ وہ طوائف اور والی بات. ابتدائی طور پر تو میں اس سے متفق نہیں تھا, لیکن ناؤ ابھی میں متفق شاید نہیں ہوں, لیکن میں اب اس پر سوچ رہا ہوں کیونکہ اب مجھے کمپیریزن کرنے کو مل گیا ہے کہ اصل طوائف کیا کرتی ہے. کیا وہ واقعی اپنے گاہک کے من کو رجھاتی ہے؟ تو یہاں پر بھی رجھایا جائے گا. کیا وہ اس کی آنکھوں کو ایک اس لمحے کے لیے سما پرووائڈ کرتی ہے؟ تو یہاں پر بھی کیا جائے گا. اب میں اس کمپیریزن میں چلا گیا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت میں کامیابی کے ساتھ یہ پروڈکشن جو ہے لوگوں کو اس کی طرف مائل اور قائل کر لے گی.
اللہ عافیت دے، آسانی کا معاملہ کرے.